اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو جماعتیں نئی پیدا ہوئی ہیں ابھی 200 سال پہلے، یہ کب پیدا ہوئی، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی تفصیلات مانگی گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک شیطانی ٹولہ ہے، دراصل اس کی ابتدا ابلیس لعین سے ہوئی ہے۔ کس وقت؟ ابلیس لعین سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس طرح کہ جب حضرت آدم کے حوالے سے اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم کو کیا کرے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تمام آدم کو سجدہ کریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، ہٹ دھرمی کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، تکبر کیا اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی زمین پر رہتی ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس تکبر کی وجہ سے اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ تو یہ گستاخ فرقوں کی ابتدا ابلیس لعین سے ہوئی۔ زمانے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو اسی جو شیطانی ٹولہ تھا، اس کا جو سب سے بڑا سربراہ تھا وہ کون تھا؟ ذوالخویسرہ تمیمی نام شخص تھا۔ ذوالخویسرہ تمیمی یہ ایسا منافق تھا جس نے زمانے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ کیا کی گستاخی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور تقسیم کرنے کے دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ انصاف کیجئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس نبی نے پیدا ہونے کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیا، اس نبی کے حوالے سے ذوالخویسرہ تمیمی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے تقسیم کرنے میں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ابتدا ابلیس لعین سے ہوئی، زمانے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو سرغنہ تھا وہ ذوالخویسرہ تمیمی تھا۔ اس کے بعد جو ہے ایک مکمل جماعت خوارج کی نکلی۔ تاریخ کا جائزہ لیں آپ، مکمل جماعت خوارج کی نکلی، اور خوارج کی جماعت جو تھی ان خوارج کی جماعتوں کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے سب کے سب کو نیست نابود فرما دیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان تمام خوارج کا خاتمہ فرما دیا، لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے زمین کو ان ناپاک وجود سے پاک فرمایا۔ حضرت علی کا جملہ سنے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، کلما قطع قرن نشأ قرن، یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، کلما قطع قرن نشأ قرن، جب ان کی ایک سنگت کاٹ لی جائے گی دوسری سنگت دوبارہ سر اٹھائے گی۔ یہ قیامت تک کے ہونے والا ہے، حتیٰ کہ 12ویں صدی کے آخر میں ابن عبد الوہاب نجدی آیا اور اس طرح جو ہے بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اولیاء کے شان میں گستاخی کی، حتیٰ کہ جو ہے ان کی نشانی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نشانی بیان کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اتنے نیک نظر آئیں گے، اتنے نیک نظر آئیں گے اور ایسے نمازوں کے پابند، ایسے روزوں کے پابند دکھیں گے، ایسے حج و زکات کے پابند دکھیں گے، آپ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہیچ جانو گے، کچھ نہیں سمجھو گے۔ وصیامکم مع صیامہم، تم سوچو گے کہ ہمارے روزے کیا ہیں، روزے تو یہ رکھ رہے ہیں، اپنے روزوں کو کچھ نہیں سمجھو گے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے کہ ان کی طرح قرآن کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن فرماتے ہیں ولا یجاوز تراقیہم، یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، قرآن بڑی خوبصورت انداز میں پڑھیں گے لیکن وہی قرآن ان کے زبان سے، حلق سے ہوتے ہوئے دل کے اندر اتر کر اثر نہیں کرے گا۔ ولا یجاوز تراقیہم، فرماتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، یہ تمام چیزیں ہوں گی کہ وہ روزے رکھیں گے ایسے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ تم نماز جب پڑھو گے ان کے نماز کے مد مقابل اپنی نمازوں کو رکھو گے، اپنی نمازوں کو ایسا لگے گا کہ تم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو، نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ قرآن اتنی خوبصورت انداز میں پڑھے گی کہ تم سب سوچو گے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں آ رہا ہے ہمیں،
لیکن فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، یہ تمام چیزوں کے باوجود وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تین کمال سے نکل جاتا ہے، تیر جس طرح کمان سے نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد پھر دوبارہ نہیں لوٹتا، اسی طرح یہ دین سے نکل جا چکے ہوں گے اور پھر نہیں لوٹیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشانی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سیماہم التحلیق ومشمر الایزار، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ہمیشہ سر منڈائے رہیں گے۔ سیماہم التحلیق، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ہمیشہ سر منڈائے ہوں گے، وہ مشمر الایزار، اور پائچے جو ہیں ان کے پاجاموں کے یہ حد سے زیادہ اوپر ہوں گے۔ اتنی کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ان لوگوں سے تعلق رکھ رہے ہیں، وہاں پر شادی کر رہے ہیں، وہاں پر اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں، ان کے جنازے پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی تعلیمات سے بالکل الگ ہیں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے لکم دینکم ولی دین، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ ہمارے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اعمال جو نماز ہیں، یہ روزے ہیں، جو حج و زکوٰۃ ہیں، یقیناً یہ انسان کی فضیلتوں پر چار چاند لگانے والی چیزیں ہیں، اور ان کے حوالے سے کل بروز قیامت پوچھ گچھ ہوگی، اور سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں ہوگی۔ لیکن اندازہ تو لگائے پوچھ گچھ تو اس سے ہوگی جس کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہوگا۔ جس کا ایمان و عقیدہ ہی محفوظ نہیں ہوگا وہ نماز کا کیوں کر حساب دے گا؟ اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ حساب و کتاب جو ہوگا نماز کا وہ تو مسلمانوں سے ہونا ہے۔ جب مسلمان بندہ باقی ہی نہیں رہے گا تو سب سے پہلے معلوم ہوا کہ جس چیز کا سوال ہوگا، یہی تو وجہ ہے جب قبر کی منزلوں میں آپ کو گزارا جائے گا، قبر میں اتارا جاتا ہے، تو آپ خود قبر کے معاملات اور سوالات کے حوالے سے جائزہ لیں، تو قبر میں جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز اور اعمال کا سوال نہیں ہوگا، عقیدے کا سوال ہوگا۔ عقیدہ کیا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال کس سے تعلق رکھتا ہے؟ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوال کس سے تعلق رکھتا ہے؟ عمل سے تعلق نہیں، عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جس آدمی کو بتایا جا رہا ہے اس آدمی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور جنہوں نے کہا کہ شیطان کا علم زیادہ، نبی کا علم کم ہے، آپ اندازہ لگائیں ان کا قبر میں کیا حشر ہوگا جب ان سے یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اللہ کا بڑا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ایک ایسا عظیم مجدد عطا فرمایا کہ ہم نے سمجھا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ایک ولی نے مگر ہم کو سمجھا دیا، سرمے عشق آنکھوں میں پہدا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔